اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان نور ہدایت اکثر اوقات نور ہدایت کی اسکرین، وینس ٹی وی کی اسکرین اور نور ہدایت کے پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی بہت خوبصورت انداز پاتے ہیں الحمدللہ، اور امام اور خطابت کی فرائض سر انجام بھی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ادارہ ہے، اس کو بھی ماشاءاللہ سے چلا رہے ہیں، اس کی بھی سرپرستی کر رہے ہیں۔ آئیے علامہ صاحب، مفتی صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ معذرت چاہتا ہوں لیٹ ہونے کی وجہ سے، معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مفتی صاحب جب بھی آتے ہیں، یقیناً جب آپ مفتی صاحب کو اسکرین پہ دیکھتے ہوں گے آپ جان جاتے ہوں گے کہ آج قرآن کی بات ہونے لگی ہے، کیونکہ ہم نے جو پروگرام اسٹارٹ کیا ہے نور ہدایت، اس میں ہم مختلف موضوعات لے کر آتے ہیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے ہم نے مفتی صاحب کے ساتھ ایک سلسلہ اسٹارٹ کیا۔ جب بھی مفتی صاحب تشریف لائیں گے، ہم قرآن کی کسی سورت پر گفتگو کریں گے۔ قرآن کی جیسے کہ صورتیں ہیں، پورا قرآن الحمدللہ اللہ رب العزت کی لاریب کتاب، جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں۔ اس میں صورتیں ہیں، صورتوں کے نام رکھنے کی وجہ، پھر اس میں واقعات ہیں، واقعات کب ہوئے، کیسے ہوئے، کس انداز میں ہوئے، ان سب پر ہم کوشش کرتے ہیں مختصر سے وقت میں نظر ڈالیں، اور مفتی صاحب ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مفتی صاحب کے علم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کا ذکر کریں گے، سورہ مائدہ کی شان نزول، اور سورہ مائدہ کے اندر واقعات کس انداز میں پائے گئے ہیں، وہ کیا کیا واقعات ہیں، اس میں بہت سے واقعات بھی ہیں، اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، سورہ مائدہ، ہمیشہ کی طرح پہلا سوال، مائدہ یقیناً کوئی نام ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، سورہ مائدہ کا نام رکھنے کی وجہ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حامد بھائی، آپ کا ایک دفعہ پھر آپ کا اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا، خصوصاً نور ہدایت پروگرام کو ارینج کرنے والے تمام ہی احباب کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہم اس زبردست ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے موضوع کا سوال ہے، وہ سورۃ المائدہ، بالکل ایسا ہی ہے، مائدہ بھی یہ نام ہے، اور مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ خانہ نعمت یا دسترخوان جو ہوتا ہے، جس پر ہم کھانے پینے کی چیزیں، اشیاء خرد و نشر جب ہم سجا کر رکھتے ہیں تو اس کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے آخری میں، بالکل سیکنڈ لاسٹ رکوع، جب حامد بھائی آپ بھی ماشاءاللہ حافظ ہیں، تو جو حفاظ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بالکل آخر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں ان کو حواریوں کے نام سے پکارا ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ سارے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علی نبینا وعلیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے متقی ہیں، ہمیں رب کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں کہ یا اللہ ہم پر خوان نعمت نازل فرما، نعمتیں اتار۔ اب علماء یہاں فرماتے ہیں کہ یہ سوال جو ہے حواریوں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ یہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ آیا خوان نعمت نازل ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ تو پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہی فرمایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تم اللہ سے ڈرو، یہ کیسی بات کرتے ہو،
کہنے لگے نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، ہم اس لیے نہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی اعتراض ہے یا اے اللہ کے نبی آپ پر اعتراض ہے۔ دیکھیں جو بھی اہل ایمان اور اہل تقوی ہے نا، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، حامد بھائی ایک بات ذہن میں رکھنا، ان کے دل سے اعتراض نکل جاتا ہے۔ وہ اگر سوال بھی کرتے ہیں تو وہ تفہیم کے لیے ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، بطور اعتراض کے سوال نہیں کرتے۔ تو وہ اپنی عرضی کہنے لگے نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہمارا ایمان جو ہے اور اعلیٰ درجے پر چلا جائے، حق الیقین سے عین الیقین پر چلا جائے۔ ایمان کے اپنے اپنے درجات ہیں نا۔ اور یہاں پھر علماء ایک بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ صحابہ یا امتی یا اولیاء جتنے بھی ایمان میں بڑے ہو جائیں نا، وہ نبی کے ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بعض ہمارے ہاں جاہل مرکب قسم کے جو لوگ ہیں، جو جہلا ہیں، یعنی تھوڑا بہت دین کی سمجھ بوجھے تو وہ چیزوں کو ملا دیتے ہیں، ہم بھی ایمان لائے، نبی بھی ایمان لائے، صحابہ بھی ایمان لائے، سب ایک، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کے درجات ہیں، ایمان کے مراتب ہیں۔ اس لیے حضور نے بھی فرمایا نا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبہ جات ہیں۔ حضور نے فرمایا 70 سے، اور پھر کیا فرمایا وَأَدْنَاهَا، اس کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے اماطۃ الأذى عن الطریق، راستے سے کنکر ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، یہ بھی ایمان کا درجہ ہے۔ آج آپ میں تھوڑی سی اس بات آ گئی تو پڑھا رہا ہوں۔ آج جو لوگ خدمت انسانیت میں مصروف ہیں، پتھر ہٹانا راستے سے یہ خدمت انسانیت ہے نا، یعنی انسان کو تکلیف سے بچانا۔ آج جو لوگ خدمت انسانیت میں مصروف ہیں نا، وہ بھی اس زعم میں، اس گمان میں مبتلا ہے کہ شاید ہم سے بڑا کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ اور بھائی یہ ایمان کا درجہ ہے، اماطۃ الاذى ایمان کا درجہ ہے، انسانیت کی خدمت ایمان کا درجہ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا ادناہا، اس کا افضل کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ تو ایمان کے اپنے اپنے درجات ہیں، نبی کے ایمان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہنے لگے وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی تو کہہ سکیں نا، ہماری نسلیں بھی تو کہہ سکیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، وہ نبی جنہیں کلیمت اللہ روح اللہ کہا گیا، ان کے ساتھ تھے، انہوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے خوان نعمت نازل فرمایا۔ اچھا سنیں پھر ہوا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 30 دن تک عبادات کرو، 30 دن کا جیسے ایک چلہ ہوتا ہے نا، ایک وظیفہ ہوتا ہے، 30 دن تک وظائف دیے اور روزے رکھنے تھے۔ جب سر میں رکھے تو انہوں نے بھی دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، فرمایا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اچھا اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں نا وہ زبردست ہے، اے اللہ ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما، کیوں؟ تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا، یہ ہمارے لیے عید بن جائے، یہ ہمارے لیے عید بنا، صرف ہمارے لیے نہیں، وآخرنا، ہمارے بعد والے بھی اس دن کو عید کے طور پر منائیں۔ اور عیسائی اسی دن کو، عیسائی آج تک اسی دن کو بہت بڑا دن مناتے ہیں، عید کا دن مانتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نعمت فرمائی۔ تو اس شاق یہاں کہتے ہیں، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار، 13ویں پارے میں، تو کہ وہ لوگ، کیا اے محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا، بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا، کیا ان کو آپ نے نہ دیکھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ سے مراد، یہ لوگ کون ہیں بدلنے والے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں کو تبدیل کیا۔ ان کی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں رسول اللہ کے اوصاف ذکر تھے نا، انہوں نے رسول اللہ کے اوصاف کو تبدیل کر دیا۔ جب ان سے ان کے ہم قوم، ہم مذہب لوگ یہود و نصارہ آ کے پوچھتے تھے کہ وہ مکہ میں جس نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو ہم نے اپنی کتابوں میں جس آخری نبی کا تذکرہ پڑھا ہے، وہ تذکرہ اور وہ نبی ان میں فرق ہے یا وہی ہے؟ تو پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے حامد بھائی؟ باقاعدہ مفسرین نے لکھا ہے وہ اس جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے جہاں رسول اللہ کی شانیں موجود تھیں، ان کو ہاتھ کے دائیں سے چھپا کے یحرفون الکلمہ، کلمات کو تبدیل کرتے تھے۔ کہتے ہیں نہیں، ان کی آنکھیں تو یوں بیان کی گئی ہیں، ان کا قد مبارک تو لمبا بتایا گیا، حالانکہ میانہ قد بیان ہوا، لیکن فرمایا لمبا بتایا گیا، یعنی الفاظ کو تبدیل کرتے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتے، نعمت سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات ہے۔ عیسائی
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ خوان نعمت دے دے، ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا دیں گے۔ تو پھر 12 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول پیر کا دن، وہ گھڑی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، اس امت کو امت مصطفیٰ سے جوڑنے کے لیے، امت کو امت مصطفیٰ کا شرف دینے کے لیے، بلکہ یوں کہوں کہ اس امت کو خیر امت، تمام امتوں میں افضل امت بنانے کے لیے حضور آئے۔ تو حضور کی نعمت پر اگر کوئی اس دن کو عید کا دن کہہ دے تو بعض نادان لوگ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حواریوں نے یہ دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے خوان نعمت نازل فرمایا۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ ماشاء اللہ حضرت بہت ڈیٹیل سے آپ نے ماشاءاللہ یہ نالج ہم تک پہنچائی۔ اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ایک چیز اور ہے اس صورت کے اندر ہمیں جو نظر آتی ہے، ہر چیز کا کہیں نہ کہیں شروع ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، تو قتل بھی کہیں سٹارٹنگ کہیں نہ کہیں سے ہوئی ہے، تو اس کا واقعہ بھی صورت کے اندر موجود ہے۔ ارشاد فرمائیے گا کب، کہاں، کیسے؟ دنیا کا سب سے پہلا قتل۔ جی، یہ جو میں لفظ دہرا رہا تھا جی آپ نے کہہ دیا۔ جی ہمارے معاشرے میں ایک لفظ کہا جاتا ہے، یہ معاشرے کی غلطی ہے، معاشرے کی جو اہل علم حضرات ہیں وہ تو جانتے ہیں، دنیا کا یہ سب سے پہلا قتل یہ نہیں ہے، یہ سب سے پہلا قتل نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ یہ کہہ سکتے ہیں انسانوں میں سب سے پہلا قتل جو ہے نا قابیل کا ہے، قابیل نے کیا، جو حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا قابیل نے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے۔ یہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا پہلا قتل یہ نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات زمین پر بستے تھے، ان کو باقاعدہ آسمانوں سے جو فرشتوں اور جنات کا ایک جھنڈ آیا، ایک پورا لشکر آیا، اس لشکر نے آ کر ان کو ختم کیا، ان کا صفایا کیا، ان کا قتل عام کیا گیا۔ تو انسانوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا قتل جو ہے وہ حضرت حابیل کا ہوا، جو قابیل نے کیا۔ ہوا یہ حامد بھائی، یہ بڑی تفصیلی واقعہ ہے، اور اس ایک واقعے میں نا بہت کچھ موجود ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پورا ایک رکوع جس واقعے کو دے دیا قرآن مجید میں، اللہ، میں نے عرض کی تھی پہلے بھی ایک دفعہ، اللہ رب العالمین ایک لفظ ذکر کر دے نا، ایک لفظ، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے وہ شخص دور کر دیا گیا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بتائیے اتقیٰ سے مراد کون ہے؟ اتقیٰ سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن نے جسے سب سے زیادہ متقی کہا، ہمارے کچھ نادان لوگ ان سے بھی بڑھانے کی کوشش، اس امت کے سب سے زیادہ تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز، تم میں مکرم، تم میں مفضل، یعنی زیادہ فضیلتوں والا وہ ہے جس کا تقوی اعلیٰ ہے، اور قرآن نے جسے اتقیٰ کہا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، عتیق بھی کہا ہے، عتیق تو وہ پھر الگ سے ایک لقب ہے، عتیق کا معنی آزاد ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایک لفظ بیان کیا اتقیٰ، اتقیٰ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو گئی کہ جہاں وہ حضور کے بعد منصب خلافت سنبھالنے میں پہلے نمبر پر ہیں، وہیں قرآن نے جنہیں اس میں تفصیل کے ساتھ اتقیٰ کہا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابھی ہم اپنے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کے اندر حامد بھائی پورا رکوع بیان کیا ہے، پورا رکوع فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب ذرا اپنی امتیوں پر تلاوت کیجئے، اس خبر کی تلاوت کیجئے، وہ خبر بیان کیجئے جو آدم کے دو بیٹوں کی خبر ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، جب ان دونوں نے قربانی کی، حابیل نے بعض روایت میں آتا ہے کہ اونٹ قربان کیا، بعض روایت میں آتا ہے کہ بکری قربان کی، اور قابیل نے جو نا گندم لیا، اناج بہت سارا۔ اچھا، اس وقت قربانی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ قربانی اس طرح لوگوں میں نہیں کھلائی جاتی تھی، پہلے امتوں میں کھلائی نہیں جاتی تھی، پہلے امتوں میں قربانی کو آسمان کے قریب یعنی پہاڑوں کی سروں پر رکھ دیا جاتا تھا، چوٹیوں پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے نارن بیضاء، سفید کلر کی آگ آتی تھی، وہ آ کر جو ہے اس جس کا کھانا یا جس کی قربانی لے جائے تو یہ قربانی کے قبول ہونے کی دلیل ہوتی تھی۔ تو ان دونوں نے قربانی، یہ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے صدقہ کیا ہے، اپنے حبیب کے صدقے رحم فرمایا ہے کہ ہماری قربانیاں ہم خود کھاتے ہیں، قربانیاں ہمارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جیسے پیچھے بھی انہیں ذکر کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 40 بیٹے بیٹیاں ہوئیں، 40 بیٹے بیٹیاں ہوئیں، یعنی 20 مرتبہ ولادتیں ہوئیں، ہر مرتبہ ایک بچہ اور ایک بچی، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اور قابیل اور اقلیمہ یہ دونوں بہن بھائی تھے، قابیل اور اقلیمہ، اور حابیل اور لبودہ
یہ دونوں بہن بھائی تھے، حابیل اور لبودا۔ ماشاءاللہ حضرت آپ کو نام بھی یاد ہے۔ اچھا قابیل جو ہے نا، قابیل، اچھا یہ بات میں آپ کو بتاؤں، بعض مفسرین نے بات لکھی ہے، جیسے تفسیر خازن میں علامہ خازن عزیزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بات لکھی ہے کہ قابیل ان بچوں میں سے ہے جو جنت میں پیدا ہوئے ہیں، اچھا ماشاءاللہ۔ جنت میں پیدا ہوا، قابیل اور اقلیمہ جنت میں پیدا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا، اور اس کے بعد جی پھر جی زمین پر آئے، پھر تقریباً 100 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، بعض کہتے ہیں 100 سال کے بعد، بعض کہتے ہیں اس سے پہلے، تو اس کے بعد جو ہے نا حابیل اور اپنا اکرمہ لبودا، لبودا۔ حابیل اور لبودا پیدا ہوئے زمین پر۔ یہ بھی ایک وجہ تھی، قابیل کی ایک وجہ یہ بھی تھی، جب یہ دونوں بڑے ہوئے، تقریباً 20 سال کی عمر کے ہوئے حابیل اور لبودا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے قانون بتایا کہ اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ اس بیٹے کا اس بیٹی سے، یعنی قابیل کا حابیل کی بہن سے اور حابیل کا قابیل کی بہن اقلیمہ سے نکاح ہوگا۔ سلسلہ یہ ہے، تو چونکہ اقلیمہ حسن میں کچھ زیادہ تھی، حسن میں کچھ زیادہ تھی، تو وہ قابیل کہنے لگا نہیں، میرے ساتھ جو پیدا ہونے والی ہے وہ زیادہ حسین ہے، میں اس سے نکاح کروں گا، میں اس سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا رب کا قاعدہ یہ نہیں ہے۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ لوگ تو یہ جانتے ہیں نا قابیل نے قتل کیا، لوگ یہ نہیں جانتے کہ قابیل نے سب سے پہلے اپنے والد کی نافرمانی کی۔ نافرمانی، جی یہی میں بھی عرض کرنے والا ہاں، تھا۔ قابیل نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے کہا نہیں، یہ تو آپ کا قانون ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا قانون نہیں، یہ تو آپ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ قتل سے پہلے نافرمانی، جی کہا یہ تو آپ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ تب تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پھر قربانی دے دو، چیک کر لو۔ دیکھیں استاد چیکنگ پہ کب آتا ہے؟ جب شاگرد نہ مانے، جی اور اعلیٰ شاگرد وہ ہوتا ہے جو مان جائے، جو مان جائے، استاد سے اصل مناظرہ سزا نہ کرے۔ جی استاد سے جو مخالفت کرے، دلیل مانگے، تو یہی بے ادبی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو قابیل نے بے ادبی کا آغاز کر دیا تھا، کہنے لگا نہیں یہ تو آپ کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے کہ میری بہن سے وہ شادی کرے گا، اس کی بہن سے میں شادی کروں گا، یہ تو کوئی قانون نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا قربانی دے دو، جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا اس کی بات سچی ہے۔ اچھا ہوا کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ قابیل کے دل میں یہ بات موجود تھی، قابیل کے دل کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اگر میری قربانی قبول نہ بھی ہوئی نا، پھر بھی میں نے ایک شادی اقلیمہ سے ہی کرنی ہے۔ یعنی اب اس کا دوسرا جرم ثابت ہو رہا ہے، گناہ پر براجمان، گناہ پر جری ہونا، گناہ کے معاملے میں بے باک ہونا، یعنی ڈر نہیں ہے، خوف خدا نہیں تھا اس کو۔ اچھا حابیل یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میری قربانی قبول نہ ہوئی تو میں جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مان جاؤں گا۔ بہرحال دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل احدہما، اللہ رب العالمین نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ حابیل نے یہ جو جانور قربان کیا تھا اس کا گوشت آگ نے آ کر اچک لیا، اور گندم وغیرہ وہیں رہ گئی، وہ پرندے وغیرہ جو بھی تھے وہ کھا گئے، قربانی قبول نہیں ہوئی، قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اب قابیل جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہا تھا، اس کو انتظار تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کہیں ادھر ادھر جائیں تو پھر میں حملہ کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف گئے تھوڑا کام کی اپنے عبادت کے لیے، تو قابیل نے موقع پایا، اس وقت حابیل اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے۔ قابیل آگے بڑھے اور کہنے لگے لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل کہنے لگے لما قتلتنی، مجھے کیوں قتل کرو گے بھائی، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ یتقبل اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ جواب کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حابیل کہنے لگا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ بھائی تمہارا اگر تقوی ہوتا، بڑے بھائی تھے نا، تمہارا اگر تقوی ہوتا قربانی تمہارا قبول ہوتی، تمہارا تقوی نہیں تھا۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ جب وہ قربانی کرنے جا رہے تھے نا تو حابیل دل سے تیار تھے کہ اللہ جو تیرا حکم ہوگا، جو تیری طرف سے نشانی ہوگی مجھے وہ قبول ہے۔ اور قابیل کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں میں تو اپنے نفس کی مانوں گا، میں تو بس شادی میں نے اقلیمہ ایسے ہی کرنی ہے، چاہے قربانی کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ تو فرمایا متقین، اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانیوں کے چمڑوں کی، تمہارے قربانیوں کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، وہ تمہارے تقوی پر نظر رکھتا ہے۔ تم پہلے دن جو منڈی کے لیے یا گھر پہ جو پیسے گن رہے ہو نا، الگ کر رہے ہو قربانی کے لیے، یا کوئی صدقہ کر رہے ہو، نیاز کر رہے ہو، کسی کی شادی کروا رہے ہو، جو فرسٹ امپریشن آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے وہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال قابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اب قابیل جو ہے اس نے، یہ بھی بڑی تفصیل ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماروں کیسے،
تو شیطان نے ایک پرندے کو بھیجا، اس پرندے نے دوسرے پرندے کے سر پر پتھر مارا، تو اس نے وہ طریقہ دیکھا تو قابیل نے پھر وہی پتھر اسی طرح کا پتھر اپنے بھائی کو، بعض روایت میں کہ وہ نائم، وہ سوئے ہوئے تھے حابیل، انہوں نے لا کر پتھر ان کے سر پر دے مارا، تو اس سے وہ جو ہے نا شہید ہو گئے۔ تو پھر بعد میں پریشانی ہوئی کہ اب اس کو دفنانا کیسے ہے، کہاں سر کرنا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان من الخاسرین، وہ خسارے والوں میں سے، پریشان ہو گیا، نادامت میں پڑ گیا کہ اب میں کروں کیا اس کو۔ تو قابیل کو اللہ نے فبعث اللہ غرابا یبحث، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک کوا بھیجا، اس کوے نے آ کر اس دوسرے کوے کو جب مارا، اور دوسرے مرے ہوئے کوے کو جب اس نے زمین کھود کر یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ اپنے دوسرے کوے بھائی کو دفنا دے، جب اس نے دفنایا تو قابیل کو سمجھ آیا کہ اس طرح دفنایا جاتا ہے، تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قابیل حابیل کا تذکرہ ذکر فرمایا۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ قابیل کے جرم گنواؤں۔ قابیل کا پہلا جرم یہ ہے کہ والد کی نافرمانی کی، دوسرا جرم یہ ہے کہ حسد میں مبتلا ہوا، تیسرا جرم یہ ہے کہ عقل کا زیادہ استعمال کیا اس نے۔ پتہ ہے اس کی عقل میں کیا بات تھی؟ وہ کہتا تھا میں جنتی ہوں، ہم تو جنت میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ زمین پر پیدا ہوئے ہیں، ہم کیسے زمین والوں کے ساتھ؟ وہی بات جو شیطان کے دماغ میں تھی۔ یہ شیطان کا پہلا حملہ ہوا ہوگا میرے خیال ہاں سے، جب یہی شیطان جی کا حملہ تھا، بالکل شیطان کا حملہ تھا، شیطان نے اس پر حملہ کیا اور قابیل اس کے حملے میں گرفتار ہوا۔ اور تیسری بات، گناہ پر بے باک۔ جو شخص گناہ پر بے باک ہوتا ہے نا، دیکھیں اگر آپ گناہ کی تو طرف میں نے جا رہے ہیں، کرنا ہی کرنا ہے، ہاں کرنا ہی کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، گناہ سے کیا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے گناہ کی راہیں اور آسان ہو جاتی ہیں، وہ گناہ کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوں گے نا، اس کے گناہ کا میں حصہ قابیل کا ضرور ہوگا۔ تو قابیل چھوٹا مجرم نہیں تھا، یہ بڑا مجرم تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس کا پہلا جرم یہی تھا کہ اس نے آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ والد بھی تھے، دونوں نافرمانیاں کی، تو جو والد کا نافرمان ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت بہت بہت شکریہ، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب، ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اگر آپ کی اجازت ہوئی تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اسی پر ہم بات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ ہمیشہ جب بھی مفتی صاحب آتے ہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مفتی صاحب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، ہمیشہ کی طرح اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی رشتہ دار سب کا خیال، وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔